السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: بنی الاسلام علی خمس: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی ہے۔ اس حدیث میں اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے، ایک ایسی عمارت کہ جس کے 5 ستون ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی عمارت ہے وہ اپنی 4 دیواری کے اوپر کھڑی ہوتی ہے اور ایک چھت کے اوپر، اسی طرح اسلام بھی ان 5 ستونوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اگر ان 5 ستونوں میں سے کوئی ایک ستون بھی نہ ہو تو اس کو عمارت کہنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ وہ کھنڈر کے ہم معنی ہے۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز کے لغوی معنی ہے کسی چیز کے قریب ہونا، دعا کرنا، کسی چیز کی طرف رخ کرنا۔ تو اصطلاح شریعت میں اس سے مراد ہے کہ خاص شرائط و آداب کے ساتھ اور ادب و احترام سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلی چیز ایک مسلمان پر لازم ہوتی ہے، سب سے پہلی عبادت وہ نماز ہے۔ اور قیامت کے دن بھی جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ قرآن مجید کی تقریباً 700 سے زائد آیات ایسی ہیں جن میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں لفظ اقیم الصلاۃ جیسے بلیغ الفاظ کے ساتھ نماز فرض کی گئی ہے۔ اقامت صلاۃ کے معنی صرف نماز کو پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ نماز کو اس کی مکمل شرائط و آداب کے ساتھ قائم کرنا اور اس کے ہر رکن کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنا۔ نماز اسلام کا ایسا فرض ہے جس کو کسی حال میں بھی چھوڑنا جائز نہیں ہے، خواہ انسان غریب ہو یا امیر، خواہ مسافر ہو یا مقیم، خواہ تندرست ہو یا مریض ہو، کسی حال میں بھی اس کو نماز کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حالت جنگ میں بھی نماز کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس عبادت کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے وہ نماز ہے۔ ہم نماز کو بلا کسی عذر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلام کا تیسرا رکن روزہ ہے، جس کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو چھوڑنا، ترک کرنا، چپ رہنا۔ اصطلاح شریعت میں اس سے مراد ہے کہ کھانے پینے اور مباشرت سے ایک معینہ مدت، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روکنا۔ لیکن ان ظاہری خواہشات کے علاوہ باطنی خواہشات اور برائیوں سے اپنے دل و جان کو محفوظ رکھنا بھی روزے کے وسیع مفہوم میں شامل ہے۔ روزہ ہر عاقل، بالغ، تندرست اور مقیم انسان پر فرض ہے۔ روزے کا فلسفہ قرآن پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ انسان کو متقی بناتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صبر و تحمل، غریب و نادار لوگوں سے ہمدردی اور محبت جیسے جذبات انسان کے دل میں ابھرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار روزے کے فائدے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکیزگی اور نشوونما ہے۔ پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ جب ہم اپنے مال سے غریب اور مسکین لوگوں کا حق نکالتے ہیں تو اس سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، وگرنہ ہمارا مال پاک نہیں ہوتا، ناپاک ہوتا ہے۔ اور نشوونما سے مراد یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں اپنے مال میں سے غریبوں اور مسکین لوگوں کے لیے حصہ نکالتے ہیں تو اس سے ہمارا مال بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں 20 مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور اسی طرح جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو باوجود ان کے کلمہ گو ہونے کے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ اسلام کا 5واں اور آخری رکن حج ہے۔ حج کے لفظی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا، اور اسلام میں اس کو حج اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اس میں کعبۃ اللہ کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے اور شاعر اللہ میں ان مخصوص کاموں کو بجا لاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ایک مقررہ مدت میں ان کی ادائیگی حج کہلاتی ہے۔ حج ذوالحجہ کی 9 تاریخ سے شروع ہو کر 12 تاریخ تک ہوتا ہے، اور یہ ہر بالغ عاقل اور صاحب استطاعت مسلمان پر عمر میں ایک مرتبہ ادا کرنا فرض ہے۔ حج ایک خاص قسم کی عبادت ہے کہ جس میں دنیا کے کونے کونے سے تقریباً ہر نسل اور زبان کے مسلمان کعبۃ اللہ میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لاتے ہیں، جس سے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت زندہ ہوتی ہے اور امت کے درمیان اتحاد و یکجہتی کی روح برقرار رہتی ہے۔ تو یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلا بنیادی اور مرکزی رکن وہ کلمہ شہادت ہے، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسرا رکن نماز ہے، تیسرا روزہ ہے، چوتھا زکوٰۃ ہے اور 5واں حج ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔